السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ آزمائے جا رہے ہیں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی نعمت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی بیماری دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی صحت دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی کمزوری دے کر آزماتا ہے۔ بعض دفعہ ایسی بیماریاں کسی کو لگ جاتی ہیں کہ علاج کرا رہے ہیں، دوائیں کرا رہے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں مل رہا، دوائی کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے، علاج کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ 10 سال 15 سال اس بیماری میں گزر جاتے ہیں، انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری کوئی عذاب ہے۔ اور جلنے والے جو ہوتے ہیں، حاسدین جو ہوتے ہیں، وہ کہہ بھی دیتے ہیں، منہ پر بھی کہہ دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی کہہ دیتے ہیں، اس کے اوپر تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مار پڑ رہی ہے اس کے اوپر تو۔ ایسے جب خیالات دل میں آنے لگتے ہیں، ایسی باتیں بعض لوگ بول دیتے ہیں، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ بیمار شخص مایوس ہو جاتا ہے کہ اے اللہ 10 سال ہو گئے اس بیماری سے جوجھتے ہوئے، 15 سال گزر گئے اس بیماری سے لڑتے ہوئے، تو یہ ساری زندگی گزر گئی، جوانی میں بیماری لگ گئی اور علاج کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی، دوائیں فائدہ نہیں دے رہی ہے، دنیا بھر کے علاج ہم نے کرا لیے، کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، تو ایک مایوسی چھا جاتی ہے، دل مایوس ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان تعویذ گنڈوں میں بھی لگ جاتا ہے، اور تعویذ گنڈوں کی اس حد سے آگے بڑھ جاتا ہے جو حد جائز تک ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور جائز ناجائز، صحیح غلط، حرام حلال، پھر اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر تانترکوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، پنڈتوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے، کفری اور شرکی جو تعویذ ہے اس میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج میں بہت ہی ضروری بات آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، خاص طور پر اپنے ان بھائیوں کو، ان بہنوں کو جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، 5 سال 10 سال اس بیماری میں گزر گئے ہیں، دواؤں سے فائدہ نہیں ملا، ڈاکٹر کا علاج کرا کر تھک گئے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ایسے عالم میں، ایسی حالت میں یہ جو خیال آ جاتا ہے نا کہ دل میں کہ پتہ نہیں اللہ ناراض ہے۔ میرے عزیزو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ناراض نہیں ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ناراض تب ہوتا ہے جب ہم نمازیں چھوڑتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، جب ہم وہ کام کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہوتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے۔ ہم بیمار ہیں، ہماری نمازیں نہیں چھوٹ رہی، بلکہ بیماری کی حالت میں ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، اور زیادہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور زیادہ ہم سجدے کر رہے ہیں اللہ سے، اور گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر رہے ہیں۔ یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اور جس بیماری میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیں، اللہ کے رحمت سے مایوس ہو جائیں، پہلے 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب وہ بھی بند کر دی، پہلے تسبیح پڑھتے تھے، اب وہ بھی بند کر دی، اب دعا بھی بند کر دی، جو بیماری ہم اللہ سے دور کر دے وہ بیماری عذاب ہوا کرتی ہے، اور جس بیماری میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں وہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوا کرتی ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت کے ذریعے بھی آزماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ جتنے بھی انسان اس دنیا میں ہیں سب کے سب آزمائے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہی ہے ایگزام کے لیے۔ کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، کون؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے
وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ تو بیمار لوگوں کے لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ جو ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں اور اس بیماری میں ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ بیماری میں ہمیں کیا ملتا ہے، اس بیماری میں ہمیں آخر ملتا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہم جو بیمار ہوتے ہیں، بخار آ گیا، کوئی بڑی بیماری لگ گئی، 5 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، تو یہ بیماری ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مرنا تو سب کو ہے، کوئی ساری زندگی صحت مند ہو کر گزار دے اس کو بھی مرنا ہے، کوئی بیماری کی حالت میں ساری زندگی گزار دے اس کو بھی مرنا ہے۔ صحت مند آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اپنی صحت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حرام سے بچے گا، حلال اختیار کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اگر بیمار شخص صبر کرے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا، حرام سے بچے گا، حلال اختیار کرے گا، وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ دونوں آزمائے جا رہے ہیں، اور یہ جو بیماری ہمیں ملتی ہے نا، یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ بیماری کی وجہ سے جو ہمارے گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ مٹ جاتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو اسی وقت جب صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ بیماری گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، تو فوراً ان صحابی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مرتے دم تک مجھے بخار میں مبتلا کر دے، لیکن اتنا بخار رکھنا اے اللہ کہ میں نمازیں پڑھ سکوں، حج کر سکوں، عمرہ کر سکوں، دینی سارے کام کر سکوں، اتنی میری صحت باقی رہے، اتنی میرے اندر طاقت باقی رہے، اے اللہ کہ ساری زندگی مجھے بخار میں مبتلا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان کو چھوتا تھا تو بخار ان کی باڈی میں رہتا تھا، بخار ان کے پورے جسم میں مرتے دم تک رہا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی بخار کی تمنا شروع کر دیں۔ ظاہر ہے صحابی کے اندر دین کا شوق اور نیکیاں کمانے کی جو حرص تھی وہ ہمارے اندر نہیں آ سکتی۔ صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ نیکیوں کے حریص تھے، لالچی تھے، نیکیاں کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، لیکن ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم بخار کی دعا کریں۔ میرا یہ واقعہ سنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بیماری ملی ہے، ہم کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو صبر کریں اور اس بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ سمجھیں، بلکہ اس بیماری میں صبر کریں تاکہ یہ بیماری ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اور جب ہم صبر کریں گے تو یہ بیماری جس میں ہم آزمائے جا رہے ہیں اس آزمائش میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جب بیمار شخص مرنے کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیماری جو ہے نا وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ ہاں وہ شخص جو بیمار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، حرام سے نہیں بچتا، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، دین کی اسے کوئی فکر نہیں، یہ بیماری جو ہے نا ایسے شخص کے لیے عذاب ہے۔ لیکن ہم اگر اسلام پر عمل کر رہے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، دین کی فکر ہے، اللہ کی یاد ہمارے دل میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کر رہے ہیں، پھر ہماری زندگی میں کوئی بیماری آ گئی تو یہ بیماری عذاب نہیں ہے بلکہ یہ بیماری رحمت ہے۔